السلام علیکم دوستو پاکستان نے انڈیا کے نئے نقشے مسترد کر دیے ہیں۔ انڈیا کا کوئی بھی قدم جموں اور کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ سیاسی نقشے اقوام متحدہ کے نقشوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ سیاسی نقشے جن میں جموں و کشمیر کا خطہ گلگت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں کو انڈیا کے علاقائی دائرہ اختیار میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انڈین حکومت نے جموں و کشمیر اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کے بعد گزشتہ روز نیا نقشہ جاری کیا تھا۔ اس نقشے کو سروے جنرل آف انڈیا نے تیار کیا ہے۔ دوستو اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چل جائے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ دوستو موجودہ گلوبل ولیج دنیا اب ایک دوسرے سے دور نہیں بلکہ کرۂ ارض پر بسنے والے انسان اب ایک خاندان کی مانند ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان ایک دہکتا جنگی الاؤ ہے جہاں پر بڑی بڑی سامراجی قوتوں کے پاؤں جلسے، اور اب امریکہ 2 دہائیوں کی کوششوں کے باوجود وہاں اپنے قدم نہیں جما سکا ہے۔ لیکن اس خطے میں آمد جس قدر مہنگی تھی اس سے کہیں زیادہ مہنگی اسے یہاں سے واپسی پڑ رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ پر اصل حکمران صہیونی لابی کسی طور بھی پاکستان سے دو ہاتھ کیے بغیر خطے سے امریکہ کے نکلنے پر راضی نہیں ہے، چاہے اس میں امریکہ اور یورپ کا کتنا ہی جانی و مالی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ دوسری جانب دوستو مشرقی جانب بھارت ہے جہاں پر عالمی طور پر جانا مانا دہشت گرد مودی حکمران ہے۔ اس سارے منظر نامے میں سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اسرائیل میں فلسطینی مسلمانوں پر دنیا کی ناک کے نیچے مظالم کر رہی ہے، لیکن انسانی حقوق کا کوئی ادارہ صہیونی انتہا پسندی کی بات نہیں کرتا۔ بھارت میں غیر ہندو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو تمام میڈیا اور سوشل میڈیا کے سامنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی ملک، کوئی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم، کوئی بین الاقوامی ادارہ اس کے خلاف چوں تک نہیں کرتا۔ کوئی ادارہ پاکستان کی طرح اسرائیل، بھارت اور برما جیسے ظالم ملکوں کو گرے یا بلیک لسٹ میں ڈالنے کا نام تک نہیں لیتا۔ یہاں تک کہ پاکستان میں پائے جانے والے بے شمار کرائے کے دانشور بھی میڈیا پر اس قسم کی بات نہیں کرتے کہ پاکستان پر تو انتہا پسند تنظیموں پر ہاتھ ہلکا رکھنے کا الزام ہے، لیکن بھارت اور اسرائیل میں تو یہ انتہا پسند تنظیمیں باقاعدہ اقتدار میں ہیں۔ بظاہر دوستو آج کی دنیا لبرلزم کا شور مچا رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی سفید فام لبرل اقوام کیوں اسرائیل کی مذہبی حیثیت کا دفاع کرتی ہے؟ بھلا لبرل اقوام کا مذہبی ریاست سے کیا لینا دینا؟ کیا ان نام نہاد لبرل سفید فام قوموں کو بھارت میں ہندوتا کی ترویج کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا؟ مسلمانوں کو چھوڑیں، کیا بھارتی عیسائیوں پر ہونے والے مظالم پر ان مغربی ملکوں نے بھارت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا؟ یا اقوام متحدہ جیسے نام نہاد انسانی حقوق کے ادارے نے بھارتی عیسائیوں پر مظالم پر بھارت پر پابندیاں لگانے کی بات کی؟ کبھی نہیں۔ ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے دوستو یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تاریخ میں کبھی کسی غیر سفید فام عیسائی نے یورپین صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف حصہ نہیں لیا۔ مذہب کے لغوی معنی ہے راستے کے جس کے مطابق انسانی یا قومی زندگی کے طور طریقے استوار کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دوستو سیکولرزم یا لبرلزم بھی ایک مذہب ہے جس میں خدا کا تصور انتہائی محدود ہے، یعنی اسے صرف رسم و رواج کی حد تک سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کے مذہب میں عبادت گاہوں سے زیادہ بینکوں کی عمارات مقدس تصور کی جاتی ہیں، اور ان بینکوں میں رائج معاشی سودی پالیسی خطرناک اور ناقابل معافی بغاوت تصور کی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے ہاں عبادت گاہیں اور بینکوں کے نظام مساوی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان تمام منظرنامے میں اسلام بطور ایک دین ان سے بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ مذہبی عبادت تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاشی، معاشرتی، سماجی اور حکومتی نظام میں پوری مداخلت کرتا ہے۔
لیکن بدقسمتی سے دوسری عالمگیر جنگ کے بعد اقوام مغرب نے مسلم دنیا میں نظام مغربی سیکولرزم والا ہی نافذ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں جب اسلام کے معاشی نظام کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہاں کے نام نہاد دانشور ہی اٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ایسا کر دیا گیا تو ہم باقی دنیا کے ساتھ کیسے معاملات کریں گے، بھلا کس طرح سود کو مکمل طور پر حرام کیا جا سکتا ہے جبکہ ہم عالمی مالیاتی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب دوستو اس بات کا واضح جواب نظر انداز کرنا ہو تو ہمارے ہاں سے کچھ مفتی اٹھ کر درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ یوں بینکنگ نظام بھی راضی رہتا ہے اور مسلمان بھی اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ مغربی استعمار نے مسلم دنیا کو یہ دو تحفے دیے، یعنی مغربی بینکنگ نظام اور پارلیمانی جمہوریت۔ بینک کے سودی نظام نے ہمارا جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ کیا، لیکن پارلیمانی جمہوری نظام نے بھی ثابت کیا کہ مہنگے پارلیمانی نظام میں کوئی غریب داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں راستہ صاف کیا گیا مغرب پرست سرمایہ داروں، وڈیروں اور جگیرداروں کا، جس کے ثمرات ہم گزشتہ 70 برس کی ملکی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں۔ عوامی اقتدار کے نام پر گورے کے وفادار جگیردار اور سرمایہ دار ہی پارلیمنٹ تک پہنچ سکیں گے۔ یہی نظام دوستو آگے چل کر قوم کا سرمایہ لوٹنے والے ان چوروں کو مختلف قانونی پیچیدگیوں کی بنیاد پر سہولت کار کا کام دیتا ہے، جیسا کہ آج کل وطن عزیز میں نظر آ رہا ہے۔ یعنی سزائیں بھی قانون کے تحت اور پھر ان سزاؤں کی معطلی بھی اسی قانون کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ 9/11 کے بعد دوستو تقریباً 2 دہائیوں کے دوران اس سرزمین پر کیا کیا نہ ظلم توڑے گئے۔ اس سرزمین پر افغانستان کے مسلمانوں کو امریکہ اور اس کے صہیونی صلیبی اتحادیوں کی خونریزی میں معاونت کے لیے وقف کی گئی۔ وہ قبائلی جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی بغیر تنخواہ کی فوج قرار دیا تھا، اسی ملک کے خلاف برسرے پیکار کر دیے گئے۔ مگر یہ قوم اندلس کے آخری فرمانروا ابو عبداللہ محمد کی طرح آنسو بہاتی رہی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس بحث میں الجھا دیا گیا کہ عافیہ کو قندھار سے گرفتار کیا گیا یا کراچی سے اغوا کیا گیا تھا۔ کیا کبھی دوستو پاکستانی قوم نے اس ایک اہم نقطے پر غور کیا کہ سقوط ڈھاکہ کے جو بھی ذمہ دار تھے وہ عزت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ یہ سب عناصر غیر طبعی موت سے ہمکنار ہوئے، اور جو طبعی طور پر گئے انتہائی ذلت کے ساتھ۔ اندرا گاندھی، مجیب الرحمان، یحییٰ خان اور بھٹو یہ سب ان کرداروں کے سرخیل تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے والوں نے انہیں شہید بنا دیا۔ مردہ پرستوں کی اس دنیا میں ہر سیاسی جماعت کو ایک بت شہید کی شکل میں درکار ہے۔ اب نئی آزمائش کا ایک نیا دور اس قوم پر مسلط ہونے جا رہا ہے۔ یہ معاشی بدحالی کا دور ہے جس میں اس قوم کو مبتلا کر کے افغانستان اور خطے کے دیگر معاملات کو امریکہ اور بھارت کے مفادات کے تحت طے کرنے کا منصوبہ ہے۔ پاکستانی اقتصادیات کی جو درگت بنائی گئی ہے، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آئندہ امریکہ اور اس کے صہیونی صلیبی اتحادی افغانستان اور خطے کے دیگر معاملات میں پاکستان کو کس طرح مالیاتی طور پر بلیک میل کریں گے۔ دوستو IMF نے جس طرح کی شرائط مسلط کی ہوئی ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آئندہ عالمی صہیونی قوتیں اپنے مالیاتی ونگ کو پاکستان کے خلاف کس انداز میں حرکت میں لانے والی ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ عالمی دجالی صہیونیت کا عسکری ونگ نیٹو ہے، جبکہ IMF اور ورلڈ بینک اس جعلی نظام کے معاشی ہتھیار ہیں، جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتے ہیں روٹیاں بانٹتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس پر آگ برساتے ہیں۔ پانی کو بھارت کے ذریعے رکوا کر خشک سالی کا پہلے ہی بندوبست کر لیا گیا ہے۔ ملکی سطح پر ایک مافیا مسلط کر دیا گیا ہے جو ہوش زر میں اپنے ہی ملک اور قوم کی جڑیں تیزی کے ساتھ کاٹ رہا ہے اور دولت کو اسی مغرب کے بینکوں میں محفوظ بنا رہا ہے جہاں عنقریب پیپر کرنسی ختم ہونے والی ہے، اور جس کے ذریعے دنیا کو ایک نئے دجالی معاشی نظام سے روشناس کرانے کی تیاری زوروں پر ہے۔ جبکہ ان مغربی ملکوں کے کئی بڑے اداروں نے آنے والے مستقبل کی خبر پا کر ڈالر کی بجائے سونے میں لین دین شروع کر دیا ہے۔ چین پہلے ہی عالمی ذخائر کا 64% سونا اپنے پاس جمع کر چکا ہے۔ دوستو بھارت کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ افغانستان میں دوبارہ طالبان حکومت کے قیام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں موجود بھارتی غازی فوجوں کی شامت آ جائے گی۔ خطے میں موجود بھارت مخالف عسکری تنظیموں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر کشمیر کی جنگ آزادی لڑنے والے مجاہدین کو نیا حوصلہ ملے گا
اور وہ اس تصور سے بھارت سے قوت کے ساتھ ٹکرائیں گے کہ امریکہ جہادی قوتوں کا مقابلہ نہ کر سکا تو بھارت کیا چیز ہے۔ یہ ہے دوستو وہ خدشات جن کی وجہ سے بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ ان کے خیال میں پاکستان کی سرزمین آئندہ امریکہ، بھارت اور اسرائیلی مفادات کے خلاف استعمال ہوگی۔ اس لیے اس ملک کو اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی طور پر ایک ناکام ریاست بنا دیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے امریکہ اب اقتصادی و دجالی ونگ کو سامنے لا رہا ہے۔ عالمی مالیاتی صہیونی ادارے دنیا بھر میں اپنا دجالی معاشی نظام بچھا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت اس جال سے باہر نہیں ہے۔ جو کوئی بھی ان عالمی مالیاتی اداروں کی منشا کے بغیر کوئی اقتصادی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا بھر میں اس ملک کی اقتصادیات بری طرح زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں جس وقت ان عالمی معاشی و دجالی اداروں نے سوویت یونین کی تحلیل کا منصوبہ بنایا تھا تو اس میں سب سے زیادہ اقتصادی طور پر اس پر ضرب لگائی گئی تھی۔ جنگ کو جان بوجھ کر توڑ دیا گیا تھا تاکہ سوویت یونین کی اقتصادیات اس کا بوجھ نہ برداشت کر سکیں، اور جب سٹیج پوری طرح تیار ہو گیا تو عالمی کرنسی کی قیمتوں میں زبردست رد و بدل کیا گیا۔ جن ممالک کے سوویت یونین کے ساتھ کاروبار چل رہے تھے وہ بری طرح معاشی بحران سے دوچار ہو گئے۔ دوستو، دنیا کو اپنی عسکری قوت سے خوفزدہ کر دینے والا سوویت یونین اس حال کو پہنچ گیا کہ روسی عوام کو لائن میں لگ کر ڈبل روٹی حاصل کرنا پڑ گئی۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ پاکستان میں دیگر اشیاء تو اپنی جگہ، انہیں اس وقت آٹے کی گرانی کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ پاکستان کی کھیتیاں خشک کرنے کے لیے بھارت پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں ڈیم بنا چکا ہے، لیکن دوستو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سازشیں پاکستان کے خلاف آج سے نہیں بلکہ 70 سال سے ہو رہی ہیں۔ لیکن پاکستان آج بھی نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہے بلکہ دوسروں کے پاؤں توڑ کر ان کو گرانے کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور صلاحیت بھی، اور ایسا کئی بار دوستو کر کے دکھا بھی چکا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر ملیں گے، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔